میرا فوجی شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا، اس بار چھٹی پر آیا، مجھ سے بہت محبت کرنے لگا۔ اچانک طبیعت بگڑی تو ٹیسٹ کروانے پر معلوم ہوا میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں خوش ہو کر ساس کو بتانے گئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، فوجی افسران ایک جنازہ لے کر گھر میں داخل ہوئے اور بولے آپ کے شوہر کا جنازہ ہے۔ میں نے انکار کیا کیونکہ شوہر تو اندر سو رہا تھا، مگر جب میت دیکھی تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ تو میرے شوہر کی میت تھی۔ میں روتے ہوئے اندر بھاگی کہ میرے ساتھ کون سویا تھا، لیکن بیڈ پر سوئے شخص کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کیونکہ میری شادی ایک فوجی سے ہوئی تھی۔ میری شادی کا قصہ بھی بڑا عجیب تھا۔ پہلی رات جب میرے شوہر نے مجھے گفٹ دیا ہی تھا کہ ان کو اپنے افسر کا فون آ گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگلے روز دوپہر کو میری ساس کمرے میں آئی اور بولی جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام کو مہمان آئیں گے، ولیمے کی تیاری بھی کر لینا، امید ہے شام تک فراز آ جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر دل میں ہزاروں سوال تھے۔ میں چپ رہی۔ رات کو میں نے فراز کا گفٹ دوبارہ نکالا۔ چین بہت خوبصورت تھی لیکن اس میں کوئی احساس نہیں تھا، جیسے وہ چیز میری نہیں کسی اور کی تھی۔ اگلی صبح فراز واپس آیا لیکن بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، وہ موبائل پر مصروف تھا۔ میں نے سنا جی سر، واپس رپورٹ کر دوں گا، شاید وہ واقعی مصروف ہے یا شاید مصروفیت ایک بہانہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا۔ میں نے چائے رکھی تو بس اتنا بولا شکر ہے تمہیں طریقہ آتا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں۔ میرے دل میں اب سوال جنم لینے لگے تھے، کیا یہ رویہ کسی اجنبی کا ہوتا ہے یا شادی صرف ایک ذمہ داری تھی؟ اگر اسے میری موجودگی بوجھ لگتی ہے تو رشتہ کیوں جوڑا؟ شاید یہ سب محض رسمی تھا لیکن میرے لیے یہ سب کچھ تھا۔ میرے خواب، میری امید، میری نئی زندگی، اور انہی سوالوں کے ساتھ میری دوسری رات بھی خاموشی سے بیت گئی۔ وہ صبح کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ گھر کے صحن میں جھاڑو کی آواز آ رہی تھی، کچن میں برتنوں کی ٹن ٹن اور باہر گلی سے آتے ٹھیلے والوں کی آواز، لیکن میرے اندر ایک سناٹا پھیل چکا تھا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ساس میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ آلو کے پراٹھے بنانا آتے ہیں نا تمہیں؟ انہوں نے بغیر میری طرف دیکھے پوچھا۔ جی بنانے آتے ہیں، میں نے آہستہ کہا۔ فراز کو پسند ہیں، دیکھ لینا جلنے نہ پائیں۔ میں نے کوشش کی، پراٹھے سنہری بنے، چائے بھی گرم گرم۔ فراز آیا، ناشتہ کیا، کچھ نہ کہا، بس جاتے جاتے ٹیبل پر کپ رکھا اور بولا نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ ساس نے ہنستے ہوئے کہا تھوڑی دیر میں ہی سیکھ جائے گی سب کچھ، پہلی بار ہے نا۔ فراز نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ولیمے کا فنکشن آج شام کو تھا۔ میں نے دوپہر میں کپڑے پریس کیے، زیور ترتیب دیا اور اپنے شوہر کے کپڑے بھی تیار کیے۔ دل چاہا کہ وہ ایک نظر دیکھے اور کہے اچھا انتخاب ہے، لیکن جب اسے دیے تو بس ایک نظر ڈالی اور بول پڑا سفید شرٹ نہیں ہے، نیلی نہیں پہننی مجھے۔ میں نے وہی نکالی ہے جو ساز نے رکھی تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا پھر بدل لو، ان سے مت پوچھا کرو مجھے کیا پہننا ہے، مجھے خود پتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دوبارہ الماری کی طرف چلی گئی، سفید شرٹ نکالی اور واپس دی۔ شام ہونے لگی، مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ہال خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، فوٹوگرافر موجود تھا، لائٹ سیٹنگ سب کچھ بہترین تھا، لیکن میرے دل کی حالت کچھ اور تھی۔ میں فراز کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانا سیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل خاموش تھا، نہ کسی بات کا جواب، نہ کوئی نظر، بس بیٹھا رہا جیسے سب کچھ اس پر بوجھ ہو۔ ایک مہمان نے ہنستے ہوئے کہا فراز بھائی کیسا لگ رہا ہے دلہا بن کر؟ فراز نے مسکرا کر سر ہلایا اور کچھ نہ کہا۔ میں نے کوشش کی کہ کسی سے بات کر کے وقت گزاروں۔ میری بھابھی میرے پاس آئیں، فاریہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ بھابھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے فراز کی طرف دیکھ کر کہا بس اب شوہر کی محبت بھی جلد نظر آ جائے۔ میری نظریں نیچی ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا فراز کسی کزن کے ساتھ ایک طرف بیٹھا بات کر رہا تھا اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں فون تھا، مسلسل اسکرین پر نظریں۔ فنکشن ختم ہوا، مہمان رخصت ہوئے اور ہم گھر واپس آ گئے، کپڑے بدلے، سارا زیور اتارا اور پھر وہی سناٹا۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، فراز باہر تھا۔ ساس میرے کمرے میں آئیں اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، پیو اسے، دن بھر تھک گئی ہوگی۔
میں نے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فراز تھوڑا الگ سا ہے، بچپن سے ہی کم گو تھا، جذبات چھپا کر رکھنے کا عادی۔ تم پریشان نہ ہونا، میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ تم اچھی لڑکی ہو اور مجھے یقین ہے وقت کے ساتھ تم فراز کا دل جیت لو گی، بس صبر چاہیے اور تھوڑی سی سمجھداری۔ جی میں پوری کوشش کروں گی۔ میری آواز دھیمی تھی لیکن اندر کہیں یہ وعدہ کر چکی تھی خود سے۔ اگلے دن میں نے جلدی اٹھ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ ناشتہ بنایا، سب کو چائے دی۔ ساس نے تعریف بھی کی، اب ہماری بہو گھر کی رونق بننے لگی ہے۔ فراز جلدی نکل گیا، شاید کسی کام سے۔ میں نے جھاڑو دی، صحن میں پودوں کو پانی دیا اور کپڑے دھو کر چھت پر ڈال دیے۔ چھت پر چڑھی تو محلے کی کچھ عورتیں مجھے دیکھ کر باتیں کرنے لگی۔ نئی دلہن ہے کیا؟ ہاں لگتا ہے، فوجی کی بیوی ہے۔ فراز، وہی سنجیدہ سا لڑکا؟ ہاں وہی۔ میں نے مسکرا کر سلام کیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ شام کو فراز آیا لیکن میرے کمرے میں نہیں آیا۔ ساس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس کے کمرے کے باہر رکھی وردی دیکھی، ہاتھ سے جھاڑی، دھول اتاری اور الماری میں لٹکا دی، ساتھ میں اس کے بوٹ بھی پالش کر دیے۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا وردی اور بوٹ ترتیب سے رکھ دیے ہیں، اگر کوئی اور چیز چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس نے سر ہلایا اور کہا اچھا ہے، شکریہ۔ پہلی بار اس کے منہ سے شکریہ سنا تو دل میں کچھ ہلکی سی امید جاگی۔ میں نے اس رات خود سے وعدہ کیا، فاریہ تم اس گھر میں اجنبی نہیں رہو گی، تم اسے اپنا بناؤ گی، وقت دو لیکن ہار نہ مانو۔ پھر میں نے اپنی ماں کی دی ہوئی وہ چادر نکالی جو انہوں نے رخصتی کے وقت میرے سر پر رکھی تھی۔ اس کی خوشبو اب بھی ماں جیسی تھی۔ میں نے دل میں دہرایا، ماں کہتی تھی بیٹی بن کر جا رہی ہو، بیوی بن کر سنبھالنا۔ بیوی صرف رشتے کا نام نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اب جو بھی ہوگا میں قربانی دوں گی، کیونکہ اگر میں یہ رشتہ نہیں سنبھال سکی تو شاید پھر کبھی وہ مجھے اپنائے گا بھی نہیں۔ چھٹی کا چوتھا دن تھا اور میں نے خود کو ایک روٹین میں باندھ لیا تھا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر کچن کا کام، پھر صحن کی صفائی، ناشتہ بنانا اور فراز کے لیے اس کی چائے وقت پر تیار رکھنا۔ ساس اکثر تعریف کرتی، تم نے جلد ہی گھر سنبھال لیا ہے۔ میں بس مسکرا دیتی۔ سچ یہ تھا کہ میں ہر کام میں دل سے لگن صرف اس لیے ڈال رہی تھی کہ شاید فراز دیکھے، شاید اس کی نظروں میں میرے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو۔ فراز آج کل زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتا، لیکن ہمارے بیچ گفتگو کم اور خاموشی زیادہ ہوتی۔ میں ہر روز اس کے ناپ کے مطابق اس کی قمیض استری کرتی، کمرے کی ہر چیز صاف رکھتی۔ وہ اگر ایک چیز بھی ادھر ادھر رکھتا تو میں بنا کچھ کہے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتی۔ ایک دن دوپہر کو فراز صحن میں بیٹھا تھا، میں نے اس کے لیے ٹھنڈا شربت بنایا اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے گئی۔ یہ پی لیجئے، گرمی بہت ہے آج۔ فراز نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، مجھے پیاس نہیں ہے، اندر رکھ دو۔ میں نے کچھ نہ کہا، شربت اندر لے آئی۔ شام کو جب چائے بنائی تو پھر لے کر گئی۔ اس بار اس نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن جیسے ہی چائے کا کپ پکڑا کہا تھوڑی پتلی ہے، اگلی بار ذرا توجہ دیا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک دن دوپہر کو ساس کسی رشتے دار کے ہاں گئی تھی، فراز کمرے میں تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر کہا، اگر آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا تو براہ راست بتا دیں، میں بدلنے کو تیار ہوں۔ فراز نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظریں چرا کر بولا، تمہیں سمجھانے میں وقت ضائع کرنے کا دل نہیں کیا، میں واقعی اتنی ناپسند ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے زیادہ بات مت کیا کرو۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میرے دل پر ایک خاموش سا وار ہو چکا تھا۔ اسی دن رات میں نے اس کے پسندیدہ کھانے بنائے۔ کچن میں ساس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے دم بخت بریانی، رائتا اور زردہ تیار کیا۔ سب کچھ سجا کر ٹیبل پر رکھا۔ فراز کھانا لگا دیا ہے، آئیے نا، میں نے دروازے پر جا کر کہا۔ وہ آیا، ٹیبل پر بیٹھا، ایک نوالا لیا اور بس اتنا بولا، اتنا مسالہ کیوں ڈالا، بریانی ہے یا مرچوں کا ڈھیر؟ میں خاموش کھڑی رہی۔ اب سیکھوں گی یا ابھی سیکھنے میں وقت ہے؟ اس کا لہجہ تنقیدی تھا۔ معذرت، اگلی بار خیال رکھوں گی، میں نے آہستہ کہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ساری پلیٹیں اٹھائیں اور خاموشی سے کچن میں رکھ دی۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھا، وردی پہنی، بیگ تیار کیا گیا۔ کیا آپ جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یونٹ سے واپسی کا بلاوا آ گیا ہے، چھٹی تو ابھی باقی ہے نا۔
مجبوری ہے، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے بیگ میں ایک جوڑا اضافی رکھ دیا اور کہا اگر بارش ہو تو یہ پہن لیجیے گا۔ فراز نے کچھ نہیں کہا، بس بیگ بند کیا، جوتے پہنے اور باہر نکلنے لگا۔ دروازے پر میں نے کہا اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس بولا ٹھیک ہے۔ میں کمرے میں واپس آئی، بستر پر بیٹھ گئی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، اس کی مہک اب بھی کمرے میں باقی تھی، لیکن اس کی موجودگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ دوپہر میں ساس واپس آئیں اور بولی تم نے کچھ کھایا نہیں، بھوک نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، فراز تو تم سے بات نہیں کرتا، لیکن تم بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں کوشش کرتی ہوں امی۔ کرو، کرتی رہو، مرد دیر سے سمجھتے ہیں عورت کی قدر۔ ان کی بات سچ ہو یا جھوٹ، میرے دل کو اب شک ہونے لگا تھا۔ کئی دن ہو چکے تھے اور ہر دن ایک جیسا تھا۔ صبح اٹھنا، گھر کے کام نپٹانا، خاموشی سے فراز کی پسند ناپسند کے مطابق سب کچھ تیار کرنا، اور پھر وہی اجنبیت سے بھری شام۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں وہ وردی، وہ جوتے اور الماری کے اندر رکھی ہوئی گھڑی بھی مجھ سے باتیں کرتی تھی، جیسے وہ سب مجھ سے زیادہ قریب ہوں فراز کے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور دل ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکا تھا۔ میں نے ڈائری کھولی اور پہلی بار صاف لفظوں میں لکھا کیا واقعی مجھے رکنا چاہیے؟ نیچے سے ساس کی آواز آئی، فاریہ کھانا رکھ دیا ہے، تم بھی کھا لینا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا جی اماں۔ نیچے آئی، دسترخوان پر سب کچھ سجا تھا، لیکن میرے دل میں بھوک ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھا اگر بیٹی کبھی ماں کے گھر واپس جانا چاہے تو ماں کیا سوچتی ہے؟ ساس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بیٹی تم کہیں جانے کا سوچ رہی ہو؟ بس ایک سوال تھا۔ میں نے نظریں چرا لی، وہ خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، کچھ کپڑے، اپنا شناختی کارڈ اور ڈائری رکھی۔ دل مکمل طور پر مطمئن نہیں تھا، لیکن بار بار ذہن یہی کہتا بس بہت ہو چکا، اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے بیگ بند کر دیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں میں نیند نہیں، صرف سوالات تھے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال ماں کا آیا، ان کی دعائیں، ان کی وہ باتیں۔ بیٹی جب دوسرے گھر جاتی ہے تو صرف دل نہیں دیتی، صبر بھی دیتی ہے۔ پھر ابو کا چہرہ ذہن میں آیا، ان کی وہ نظریں جو ولیمے کے دن خوشی سے بھرپور تھی، اور بھائی وہ جو ہمیشہ کہتے تھے ہماری فاریہ کسی چیز میں کم نہیں۔ میں بیگ کو واپس الماری میں رکھ آئی، سارا دن کچن میں گزارا اور پھر شام کو آنگن میں جھاڑو دیتی رہی۔ دل کچھ ہلکا ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے رکنے کا فیصلہ خود کیا تھا، کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ اسی رات جب میں اپنے کمرے میں تھی، دروازہ آہستہ سے کھلا، فراز اندر آیا، وہی خاموشی، وہی نظریں جھکی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ کچھ لمحے دروازے پر کھڑا رہا، پھر آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی آواز دھیمی تھی۔ جی بولیے۔ میں نے کوشش کی کہ لہجہ سخت نہ ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت کچھ سہنا پڑا ہے اور شاید تمہارے دل میں میرے لیے کچھ بھی اچھا نہیں بچا ہوگا۔ میں خاموش رہی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں فاریہ، جو کچھ کیا، جو رویہ رکھا، سب میری مجبوری تھی۔ کون سی مجبوری؟ شادی تو آپ کی مرضی سے ہوئی تھی نا؟ میں نے پہلی بار براہ راست سوال کیا۔ یہ شادی میری پسند یا ناپسند کا سوال نہیں تھی۔ وہ تھوڑا رکا۔ یہ ایک ذمہ داری تھی جو میں نے نبھائی، لیکن جس وقت یہ سب ہو رہا تھا میری زندگی میں ایسے حالات تھے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا اگر آپ شروع میں ہی یہ باتیں کہہ دیتے تو شاید اتنا فاصلہ نہ ہوتا۔ فراز نے نظر اٹھائی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی جھوٹی امید، اس لیے خود کو تم سے دور رکھا۔ لیکن کیا یہ رویہ بہتر تھا؟ خاموش سزا دینے سے بہتر تھا کہ سچ بتاتے؟ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن وقت نہیں ملا۔ میں ہر روز سوچا تھا کہ آج بات کروں گا اور ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ پہلی بار فراز کی آواز میں جھجک اور سچائی دونوں تھی۔ کیا اب کچھ بدلے گا؟ میں نے سوال نہیں کیا، صرف سوچا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ فوراً بدل جائے گا، لیکن ہاں یہ خاموشی اب ختم ہو گئی۔ میں نے سر ہلایا۔ اتنے دنوں بعد پہلی بار دل نے سکون محسوس کیا۔ اس رات میں نے بیگ دوبارہ نہیں چھوا، ڈائری میں صرف ایک لائن لکھی، کبھی کبھی رک جانا چھوڑنے سے بڑی جیت ہوتی ہے۔
اگلی صبح فراز نے مختصر سا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے جانے کی تیاری کی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بس اتنا کہا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، ایک لمحے کو ٹھہر کر بولا، رکھوں گا، اور شکریہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے۔ میں کچھ کہے بغیر صرف سر ہلا سکی۔ وہ چلا گیا مگر اس کے الفاظ کمرے میں گونجتے رہے۔ پہلی بار لگا جیسے وہ مجھ سے بات نہیں، مجھ سے جڑا کوئی تعلق مان رہا ہو۔ اگلے دن کچھ معمول کے مطابق گزرے۔ ساس نے کہا چھٹی ختم ہو گئی، اب فراز اگلی پوسٹنگ پر ہے، شاید ایک ماہ نہ آئے۔ میں نے بس اتنا پوچھا، کہاں بھیجا گیا ہے؟ یہ نہیں بتایا اس نے، بس اتنا کہا کہ اہم ڈیوٹی ہے۔ میں ہر روز اس کے فون کا انتظار کرتی مگر وہ نہ آیا، نہ کوئی کال۔ مگر میں پہلے جیسی نہیں تھی، اب میں شکایت نہیں کرتی تھی، نہ دل میں ناراضگی رکھتی تھی۔ اس نے جو تھوڑے الفاظ دیے تھے وہ مجھے کافی لگنے لگے تھے۔ میں نے اپنا وقت بھرنے کے لیے سلائی شروع کر دی، کچھ پرانے دوپٹے نکالے، ان پر کڑھائی کی، صحن میں کچھ پودے لگا لیے۔ ساس نے کہا، یہ گھر پہلے کتنا خالی لگتا تھا، تم نے اسے جیون دیا ہے۔ ایک دن دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی، میں کچن میں تھی۔ ساس نے دروازہ کھولا اور آواز دی، فاریہ دیکھ کون آیا ہے۔ میں ہاتھ پوچھتے باہر آئی تو فراز سامنے کھڑا تھا۔ آپ اتنی جلدی واپس؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، مشکل مشن جلد مکمل ہو گیا اور کچھ ادھورا چھوڑایا، اس لیے لوٹا ہوں۔ مجھے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، چائے بنا دوں؟ اگر تم بناؤ تو ضرور پیوں گا۔ میں کچن میں گئی لیکن ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنے دنوں بعد اس کا اس طرح آ جانا اور وہ بھی نرمی سے بات کرنا میرے لیے نیا تھا۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی پسندیدہ جگہ ہے جہاں جانا چاہو؟ امی کے ساتھ اکثر بازار جایا کرتی تھی، مارکیٹ، تو کل چلتے ہیں، شاپنگ کریں گے؟ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ واقعی ہاں، وعدہ رہا۔ اگلے دن ہم مارکیٹ گئے۔ اس نے میرے لیے 2 جوڑے، ایک ہینڈ بیگ اور اپنی طرف سے چھوٹا سا پرفیوم خریدا۔ واپسی پر وہ بولا، آج لگ رہا ہے ہم واقعی میاں بیوی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے دنوں کو کیا کہیں گے، ایک لمبی غلط فہمی جس کا میں مجرم ہوں۔ رات کو سوتے وقت اس نے میرے لیے تکیے کا کونا درست کیا اور پوچھا، سوچتی کیا ہو؟ اب میں نے آہستہ سے جواب دیا کہ شاید اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، میں کروں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ کمرے کی وہ دیوار جس پر میں نے ایک دن اپنے بیگ کا سایہ رکھا تھا آج خالی تھی۔ بیگ واپس الماری میں بند تھا اور دل میں وہی پرانی باتیں دفن ہو چکی تھیں۔ یہ نئی شروعات تھی اور اب میں رکنے کے لیے نہیں، ساتھ نبھانے کے لیے تیار تھی۔ صبح سویرے کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی ایک نرم لکیر اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں پردہ ہٹا رہی تھی کہ فراز نے کروٹ بدلی اور آنکھیں کھولی۔ چائے ملے گی؟ اس نے آہستہ سے کہا، جیسے پہلی بار کسی نے اتنے نرم لہجے میں مجھ سے کچھ مانگا ہو۔ بس 5 منٹ، ابھی لاتی ہوں، میں مسکرا کر بولی۔ کچن میں چائے بناتے وقت بار بار دل وہی سوچتا رہا، کیا واقعی سب کچھ بدل چکا ہے یا یہ بس ایک خواب ہے؟ لیکن چائے کی خوشبو اور آنکھوں کی تازگی مجھے یہ یقین دلاتی رہی کہ یہ خواب نہیں، میری اپنی حقیقت ہے۔ ناشتے کے بعد فراز نے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، فلم دیکھیں گے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فلم؟ ہاں، کیوں؟ تمہیں پسند نہیں؟ نہیں، بس حیرت ہو رہی ہے، پہلے کبھی موقع ہی نہیں دیا نا، اب سب کچھ پورا کرنا ہے۔ اس نے یقین سے کہا۔ شہر کے مرکزی سینما میں ہم ایک لائٹ کامیڈی فلم دیکھنے گئے۔ وہ مسلسل میرے ساتھ گفتگو کرتا رہا، چھوٹے چھوٹے لطیفے سناتا رہا اور فلم کے درمیان آہستہ سے پاپ کارن کا ڈبہ میری طرف بڑھاتا رہا۔ واپسی پر وہ بولا، چلو کچھ خریداری بھی ہو جائے۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش بھی کی، ابھی تو کل ہی کپڑے لیے تھے نا تم نے، آج میری باری ہے۔ ہم ایک مقامی بوتیک گئے، اس نے میری مرضی سے 2 سوٹ پسند کروائے، پھر خود ایک نیلا دوپٹہ اٹھایا، یہ تم پر بہت جچے گا، یہ تو کافی مختلف ہے۔ اس لیے پرانی فاریہ پرانے رنگ پہنتی تھی، نئی فاریہ کو کچھ نیا پہننا چاہیے۔ مجھے ہنسی آ گئی، آپ آج کل فلسفی بن گئے ہیں، محبت سکھا دیتی ہے۔ گاڑی میں واپسی پر فراز نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے نظریں جھکائیں لیکن دل میں سکون سا اتر گیا۔ اگلے دن شام کو وہ مجھے دریا کنارے لے گیا۔ پانی کی لہریں ہلکی ٹھنڈی تھیں اور چائے کے 2 کپ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا، فاریہ تم نے کبھی کچھ خواب دیکھے تھے نا؟
ہاں، پرانے خواب جو وقت نے چھین لیے تو نئے دیکھو میرے ساتھ، میں نے دھیرے سے کہا۔ اب جو خواب ہیں وہ بس تم سے جڑے ہیں۔ اس لمحے کے بعد ہماری زندگی میں جیسے رنگ بھرنے لگے، ہر دن ایک نیا احساس لے کر آتا۔ کبھی وہ صبح واک کے لیے کہتا، کبھی چھت پر چائے پینے کا پلان بناتا۔ ایک دن ساس نے کہا، تم دونوں کے چہرے پر اب روشنی نظر آتی ہے، لگتا ہے گھر میں بہار آ گئی ہے۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ فراز کی چھٹی بڑھ چکی تھی، وہ اب زیادہ وقت گھر پر گزارتا، کتابیں پڑھتا اور اکثر مجھ سے مشورہ لیتا۔ یہ ناول کیسا ہے، پڑھا ہے تم نے؟ ہاں، کالج کے دنوں میں تو اب دوبارہ پڑھتے ہو؟ مل کر پڑھتے ہیں، ہم ایک ہی کتاب کے 2 صفحے ایک ساتھ پڑھتے۔ پھر وہ کہتا، تمہاری آواز میں پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، سنایا کرو مجھے۔ وہ مجھے کھانا پکانے میں بھی ساتھ دینے لگا، پیاز کاٹتے ہوئے اکثر ہاتھ کاٹ بیٹھتا اور پھر ہنستا، فوجی ہوں لیکن تمہارے کچن کے ہتھیاروں سے ہار گیا۔ میں مرہم لگاتے ہوئے کہتی، اب کچن بھی تمہارا میدان جنگ ہے۔ ہم دونوں کی زندگی ایک نئے موڑ پر تھی۔ وہ شامیں جو کبھی خاموشی سے گزرتی تھی اب قہقوں سے بھری ہوئی تھی۔ محلے کی خواتین کہتی، فراز تو بدل گیا ہے، لگتا ہے تمہاری محبت جیت گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، نہیں، میں نے صرف صبر کیا، باقی رب نے کرم کیا۔ ایک شام فراز اچانک بولا، تمہیں تیرنا آتا ہے؟ نہیں، لیکن سیکھنا چاہتی ہوں، تو تیار رہنا، پرسوں جھیل پر لے کر جا رہا ہوں۔ وہ وعدہ پورا کرتا، ہر بات یاد رکھتا۔ میری سالگرہ پر چپکے سے کیک لایا، ساس کے ساتھ مل کر کمرہ سجایا، اور جب میں اندر آئی تو کمرے کی ہر دیوار پر چھوٹے نوٹس چپکے تھے، تم میری روشنی ہو، تمہاری خاموشی نے مجھے بدل دیا، تم جیسی بیوی ہر مرد کی خوش نصیبی ہے، معاف کرنے کا ہنر تم سے سیکھا۔ میں نے سسکی لی اور وہ میرے قریب آ کر بولا، اب کوئی دکھ تمہیں چھونے نہیں دوں گا۔ یہ وہی شخص تھا جو چند ہفتے پہلے ایک لفظ بھی ادا نہ کرتا تھا، اب وہی ہر لمحے میرے دل کی دھڑکن کا ساتھی تھا۔ یہ سب کچھ خوابوں جیسا تھا اور میں جاگتے ہوئے بھی یہ خواب جینے لگی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور موسم قدرے خوشگوار۔ میں نے ناشتہ تیار کیا، چائے رکھی اور فراز کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس نے اخبار کھول کر پڑھنا شروع کیا اور میں خاموشی سے پراٹھے کی پلیٹ اس کی طرف سرکانے لگی۔ اچانک سر میں ایک تیز چکر سا آیا اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ فراز نے فوراً اخبار ایک طرف رکھا۔ بس ذرا چکر آ گیا، شاید ناشتہ نہیں کیا اس لیے۔ میں نے کرسی تھامتے ہوئے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ چائے بناتے ہوئے آدھا پراٹھا کھا لیا، بس اتنا ہی کھایا تھا، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ ناشتہ مکمل ہونے کے بعد میں کچن میں برتن رکھ رہی تھی کہ دوبارہ ہلکی سی متلی محسوس ہوئی، ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی، فاریہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ابھی ہسپتال چلتے ہیں؟ فراز نے سنجیدگی سے کہا، شاید موسم کا اثر ہو، تھوڑی دیر آرام کر لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایک چیک اپ کروا لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لہجے میں اصرار تھا اور میں نے مزید بحث نہ کی۔ ہم قریبی کلینک گئے، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کچھ سوال کیے اور پھر مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل جیسے رک گیا ہو۔ فراز نے فوراً میری طرف دیکھا اور ڈاکٹر سے دوبارہ پوچھا، کیا آپ نے تصدیق کر لی ہے؟ جی بالکل، یہ ابتدائی مہینے ہیں، مکمل خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلینک سے نکلتے ہوئے وہ خاموش تھا۔ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہے پر الفاظ نہیں مل رہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، شاید پہلی بار۔ میں واقعی خوشی سے سن ہو گیا ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ساس کو فون کیا جو 2 دن سے اپنی بہن کے ہاں گئی ہوئی تھی، امی، ایک خوشخبری ہے، جلدی واپس آئیے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت، آپ بس آئیں، فاریہ بتائے گی۔ فون رکھتے ہی اس نے مجھے کہا، آج شام تک گھر تیار کرو، جشن ہوگا۔ میں ہنسی، ابھی تو سب کچھ نیا ہے تو کیا ہوا؟ خوشی چھوٹی ہو یا بڑی، منانی تو بنتی ہے۔ شام ہونے سے پہلے فراز نے خود غبارے خریدے، لائٹس لگائیں اور میری پسند کی خوشبو والا ایئر فریشنر کمرے میں چھڑکا۔ تم بیٹھو، آج کام میں سنبھالوں گا۔ واقعی آج تم باورچی ہو، باورچی، مالی، برتن دھونے والا، سب کچھ۔ میں نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا، تو ایک کپ چائے بھی مل سکتی ہے؟ آرڈر کنفرم ہو گیا ہے، 5 منٹ میں چائے حاضر۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ میں نے الماری سے اپنی ماں کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی،
اور اس کے پہلے صفحے پر لکھا، آج وہ دن ہے جس کا انتظار میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا، مگر اب یہ حقیقت ہے۔ چائے آ گئی۔ وہ کپ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، اب ہمیں 2 کی بجائے 3 لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب تو تمہیں ڈبل ذمہ داری لینی ہوگی۔ میں تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی خود کا خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی ضد نہیں، کوئی دیر سے کھانا نہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ کمرے کے در و دیوار جیسے روشنی سے بھر گئے تھے۔ شام کو سانس آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے صحن میں قدم رکھا، فراز نے دروازہ کھولا اور بولا، امی مبارک ہو۔ مبارک کیسی؟ مبارک۔ میں کمرے سے باہر آئی۔ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ امی میں امید سے ہوں۔ ساس نے ایک لمحے کو آنکھیں پھیلائی، پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا اب تم میری بیٹی نہیں، اس گھر کی ماں ہو۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ کی دعائیں تھی امی۔ فراز نے کہا، امی آپ کو دادی بننے کی تیاری کرنی ہے اور تمہیں باپ بننے کا سلیقہ سیکھنا ہے صاحب۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس رات ہم سب صحن میں بیٹھے سادہ سی کھچڑی کھائی اور فراز نے کہا، زندگی واقعی بدلی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے میں خود کو بند دیواروں میں محسوس کرتا تھا، اب ہر طرف روشنی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور تم نے بانٹی، اس لیے ملی۔ اس رات میں نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا۔ چاند مکمل تھا، روشنی پھیلا رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اب یہ روشنی صرف باہر نہیں، اندر بھی ہے۔ میرے اندر ایک نئی زندگی، ایک نئی امید کی کرن۔ صبح کے وقت میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ فراز اپنے کمرے میں تھا اور ساس قرآن پڑھ رہی تھی۔ صحن میں پودوں پر پانی ڈالنے کے بعد میں نے سوچا، آج فراز کے لیے اس کے پسندیدہ آملیٹ کے ساتھ ناشتہ تیار کروں۔ دل خوش تھا، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ چائے تیار ہوئی تو میں ٹرے لے کر اندر آئی۔ فراز نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، بس آج کے بعد تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں، ایسی چائے صرف تم بنا سکتی ہو۔ میں نے چائے کا کپ تھمایا تو اجازت مانگی۔ کسی نے ہماری باتوں کے دوران ہی دروازے پر دستک دی۔ ساس نے جلدی سے قرآن بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ابھی فراز کے کمرے میں ہی تھی جب باہر سے سنجیدہ لہجے میں کسی مرد کی آواز آئی، السلام علیکم، ہم آرمی سے آئے ہیں۔ میں نے قدم روک دیے۔ فراز کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ساس نے دروازہ کھولا تو سامنے وردی پہنے 3 فوجی کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی جس کے پیچھے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تابوت تھا۔ ایک فوجی نے نرمی سے کہا، ہم بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دے رہے ہیں کہ کیپٹن فراز دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا، قدم وہیں جم گئے، ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ گئی، کپ زمین پر گرا، آواز ہوئی، مگر سب خاموش۔ کیا کہا؟ فراز شہید ہو گیا؟ ساس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ فوجی نے ایک فولڈ شدہ وردی اس کے ہاتھ میں رکھی جس پر فراز کا نام چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو فراز کی آنکھوں میں نمی آئی، لیکن اس کے لب خاموش رہے۔ میں تیزی سے باہر نکلی اور جیسے ہی فوجیوں کے ساتھ تابوت دیکھا، میری چیخ نکل گئی، نہیں فراز تو اندر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ غلط آئے ہیں۔ میں دروازے پر کھڑی بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، فراز اندر ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ فوجی افسوسناک انداز میں مجھے دیکھتے رہے، پھر ایک نے آہستہ سے کہا، بی بی ہمیں تصدیق کے بعد بھیجا گیا ہے، یہ میت کیپٹن فراز کی ہی ہے۔ میرے قدم لرزنے لگے۔ ساس نے مجھے تھاما، لیکن میں خود کو چھڑا کر کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں پہنچ کر دروازہ کھولا، بستر خالی تھا۔ فراز، میں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، الماری بند، لیکن بستر سجا ہوا جیسے ابھی ابھی وہ گیا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں دوڑ کر پھر باہر آئی۔ نہیں، وہ کہیں گیا ہے، بازار یا مسجد یا شاید فون پر بات کرنے باہر نکلے ہیں۔ یہ میت کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ فوجی نے تابوت پر رکھی چادر آہستہ سے ہٹائی۔ چہرہ وہی تھا، بالکل ویسا ہی جیسا میں روز دیکھتی تھی، لیکن آنکھیں بند تھیں اور جسم خاموش۔ یہ فراز ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ساس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، اللہ کے فیصلے بڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے دل نے قبول نہیں کیا۔ نہیں، یہ فراز نہیں ہو سکتا۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ وہ خود کہتا تھا، ابھی بہت خواب باقی ہیں۔ میں ایک بار پھر کمرے کی طرف بھاگی۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا،
ابھی تو اس نے مجھے چائے کا کہا تھا، ابھی تو وہ میرے سامنے تھا، کمرہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، بستر پر اس کی خوشبو، تکیے پر اس کا سر کا نشان اور میز پر رکھی چائے کی دوسری کپ میں ابھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں ساکت کھڑی تھی، اتنے میں دروازے پر ایک ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا، فراز دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں ملی۔ تم؟ اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ فاریہ، باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں تم شہید ہو گئے ہو، تم باہر آؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فراز باہر گیا، ساس کے قدموں میں بیٹھا۔ ایک فوجی آنکھیں بند کیے دعا پڑھ رہا تھا۔ فراز نے آگے بڑھ کر کہا، امی، آپ کو اپنے بیٹے کی شہادت قبول کرنی ہوگی، لیکن یہ بیٹا فراز نہیں، نواز ہے۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی، میں نے بس ہونٹوں کو جنبش دی۔ کیا؟ فراز نے تابوت کی طرف دیکھا۔ جس رات ہماری شادی تھی، اسی رات میری پوسٹنگ کا ایک خفیہ آرڈر آیا تھا، مجھے فوری روانہ ہونا تھا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی چاہتا تھا کہ تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں شادی کے اگلے لمحے ہی اکیلا کر دیا گیا۔ میں نے رک کر پوچھا، تو تم چلے گئے، پھر یہاں کون تھا؟ نواز۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے بدلے کچھ دن تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہیں تنہائی محسوس نہ ہو۔ وہ تمہیں اپنی بھابھی سمجھتا تھا، اس لیے وہ سخت رویہ اپناتا رہا تاکہ تم اس سے دل نہ لگا بیٹھو۔ میری سانس رک گئی، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ تو جسے میں اتنے دنوں سے اپنا شوہر سمجھتی رہی، وہ تم نہیں تھے۔ نہیں، میں نہیں تھا، میں سرحد پر تھا، اور جب میں واپس آیا تو نواز وہاں سے نکل گیا۔ وہ خود آرمی میں نہیں تھا، لیکن میرا بھائی تھا۔ جب میرا دوسرا مشن آیا تو وہ میرے بدلے دوبارہ جانے کو تیار ہوا، اور اس بار وہ واپس نہیں آیا۔ فوجی افسروں میں سے ایک آگے بڑھا، نواز شہید ہوا، مگر کیپٹن فراز کے نام سے، کیونکہ ہم نے میدان میں وہی شناخت دیکھی جو کیپٹن فراز کی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نواز ہے؟ نہیں محترمہ، وہ پوری وردی، بیچ، شناخت سب فراز کے تھے۔ ساس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور بولی، میرے شوہر بھی وطن کے لیے گئے تھے، وہ بھی لوٹے نہیں تھے، اب نواز بھی چلا گیا، مگر اس ماں کا سینہ فخر سے بھرا ہے۔ میرے دونوں بیٹے شہید ہوئے، ایک وردی پہن کر، دوسرا وردی ادھار لے کر۔ میں کچھ دیر تابوت کے پاس بیٹھی رہی اور آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر لکڑی پر جا گرا۔ فراز نے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بہت کچھ نہیں بتایا، مگر یہ سب اس لیے تھا کہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھوں۔ میں صرف ایک شوہر نہیں، ایک سپاہی بھی ہوں۔ تم نے خود کو بچا لیا اور بھائی چلا گیا۔ میری آواز بھاری ہو چکی تھی۔ نواز نے زبردستی میری جگہ لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ اس نے قربانی دی، میرے لیے، تمہارے لیے اور اس رشتے کے لیے۔ میں نے پہلی بار خود سے پوچھا، کیا میں محبت کے نام پر جو دکھ سہتی رہی وہ اصل میں کسی اور کی قربانی تھی؟ ساس نے آگے بڑھ کر میرا سر گود میں رکھا۔ تم نواز کی امانت ہو، فراز کی حقیقت۔ تم نے دکھ سہ کر جو صبر کیا وہ بھی ایک فرض کی طرح تھا۔ تابوت لے جایا گیا، فوجی احترام سے سلامی دے کر رخصت ہوئے۔ میں، فراز اور ساس دروازے پر کھڑے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور میرے دل میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہ صرف سچ کا انکشاف نہیں تھا، یہ ایک نئے احساس کی ابتدا تھی۔ کمرہ خاموش تھا، باہر صحن میں چند بچی ہوئی لائٹیں جلا رہی تھی۔ تابوت کو رخصت ہوئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں وہ منظر ٹھہر سا گیا تھا۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی اور فراز میرے سامنے کرسی پر۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ تھا۔ سانس نے ہم دونوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جیسے جانتی ہوں کہ اب بہت کچھ کہنا اور سننا باقی ہے۔ تمہیں سب کچھ جاننا ہے نا؟ فراز نے آخر کار سکوت توڑا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ فراز نے آہستہ بولنا شروع کیا، شادی کی رات مجھے خفیہ مشن کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سب کچھ اچانک ہوا۔ میں چاہتا تو انکار کر سکتا تھا، لیکن ڈیوٹی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کا خیال اندر سے توڑ رہا تھا۔ تبھی نواز میرے کمرے میں آیا۔ وہ میری حالت سمجھ رہا تھا۔ میں خاموش سن رہی تھی، ہر لفظ جیسے ایک گہرا عکس بن کر ذہن پر نقش ہو رہا تھا۔ میں نے نواز سے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے میری جگہ لے لے۔ ہماری شکلیں ایک جیسی تھیں، لباس میرا تھا، حالات نے اجازت دی اور وہ مان گیا۔ میں نے اس سے کہا، بس اتنا خیال رکھنا کہ فاریہ کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلی ہے۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔
کہنے لگا کہ میں کیسے کسی عورت کے سامنے شوہر بن کر رہ سکتا ہوں جو حقیقت میں میری بھابھی ہے۔ فراز نے میری طرف دیکھا، وہ تمہیں بیوی نہیں بھابھی سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تم سے فاصلہ رکھا، بات چیت کم کی، سخت لہجہ اپنایا، اس لیے کہ وہ کبھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے بے اختیار کہا۔ فراز نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تم سے دور رہا کیونکہ وہ مجھ سے جڑا ہوا تھا اور تمہاری عزت اس کے لیے مقدس تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، دیوار پر ہماری شادی کی تصویریں آویزاں تھیں۔ میں دیر تک اسی تصویر کو دیکھتی رہی تو جسے میں اتنا سخت دل سمجھتی رہی وہ دراصل میری حفاظت کر رہا تھا۔ نواز نے تمہارے دل میں جگہ نہیں بنائی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جگہ میری ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر وہی مشن، فراز نے جواب دیا۔ جب میں واپس آیا نواز وہاں سے نکل گیا تھا اور جب اگلی بار مجھے پھر سے بلایا گیا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ نواز نے کہا اب تم نہیں جاؤ گے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری نئی زندگی ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ ضدی تھا تو اس نے ایک بار پھر میری جگہ لے لی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہاں اس بار میں رک گیا اور وہ چلا گیا۔ وہ فوجی نہیں تھا لیکن میری وردی پہن کر میرے نام کے ساتھ میرے مشن پر گیا۔ شاید اسے پتا تھا کہ واپسی ممکن نہیں۔ میری آنکھوں میں نمی آ چکی تھی لیکن زبان خاموش تھی۔ میں نے دل میں وہ سارے لمحے دہرائے جب میں نے نواز کو برا بھلا کہا، اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑنے کا سوچا، اور آج جب سب سچ سامنے آیا تو دل اس کے احترام سے جھکنے لگا۔ فراز نے آگے بڑھ کر میری ہتھیلی تھامی۔ میں جانتا ہوں تمہیں دھوکا محسوس ہو رہا ہوگا لیکن یقین کرو جو کچھ ہوا اس میں کسی کا ارادہ تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہیں اب کچھ بھی برا نہیں لگ رہا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں نواز کو کبھی اپنا سمجھ ہی نہیں سکی۔ اس نے تمہیں اپنا مانا تھا اس لیے دور رہا۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھا۔ آئینے میں میرا چہرہ تھا لیکن آنکھوں میں آج پہلی بار مکمل آگاہی تھی۔ کیا ہم اس کی قربانی کو یوں ہی گم ہونے دیں گے؟ میں نے پیچھے پلٹ کر پوچھا۔ فراز نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، میں نے اس کے نام پر ایک فاؤنڈیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں ایسے نوجوانوں کی مدد ہوگی جو اپنے خواب قربانی کے جذبے میں کھو دیتے ہیں، اور میں بھی اسی میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ساس کمرے کے دروازے پر خاموش کھڑی تھی، شاید بہت دیر سے سن رہی تھی۔ وہ اندر آئیں، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرا ایک بیٹا چلا گیا لیکن مجھے فخر ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان دی، اور تم وہ بیٹی ہو جس نے اس قربانی کو اپنا مانا۔ میں نے ساس کو گلے سے لگایا۔ وہ آہستہ سے بولی، نواز اب بھی ہمارے ساتھ ہے، تمہارے دل میں، ہماری دعاؤں میں اور اس جذبے میں جسے دنیا کبھی نہ بھولے گی۔ اس رات میں نے ڈائری کھولی اور لکھا، نواز میں تمہیں کبھی شوہر نہیں سمجھ سکی لیکن آج تم میرے دل کے سب سے عظیم محافظ ہو۔ تم نے فاصلے رکھ کر عزت دی اور قربانی دے کر رشتہ نبھایا۔ تم نے جو سچ چھوڑا ہے وہ میں ساری عمر سنبھال کر رکھوں گی۔ صبح فجر کے وقت میں نے آنکھ کھولی تو فراز اپنے بیگ کے ساتھ بیٹھا تھا، وردی استری شدہ، جوتے پالش اور چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی جو ہر روانگی سے پہلے اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ میں نے چپ چاپ بستر چھوڑا، وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد چائے بنائی اور بیگ کے قریب بیٹھ کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آج بھی وہی مشن؟ میں نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں، بارڈر ایریا کی نگرانی ہے، 3 دن کی ڈیوٹی ہے، واپسی کا وقت پکا ہے، اگر موسم صاف رہا تو انشاءاللہ تیسرے دن کی شام تک لوٹ آؤں گا۔ میں نے سر ہلایا، اب سوال نہیں کرتی، نہ ضد، اب سمجھ گئی ہوں کہ یہ محبت صرف رکنے اور روکنے کا نام نہیں بلکہ ساتھ چلنے اور جانے دینا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ فراز نے میرا ہاتھ تھاما، تم اب پہلے والی فاریہ نہیں رہی ہو، کیونکہ اب میں صرف بیوی نہیں ہوں، ایک شہید کی بھابھی بھی ہوں، ایک ماں کی بیٹی بھی ہوں جس نے قربانی کو جینا سکھا دیا۔ اسی لمحے ساس کمرے میں آئیں، فراز کے لیے پانی کی بوتل اور کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ لائیں۔ فراز نے ان کا ماتھا چوما، امی دعا کریں ہمیشہ، وہ بولی، لیکن ایک بات کہوں؟ جی ضرور۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، یہ لڑکی جسے تم نے کسی وقت اکیلا چھوڑا تھا آج تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، یہ اگر اس وقت حوصلہ نہ دیتی تو شاید آج تم بھی وہ نہ ہوتے جو ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ فراز نے کہا، امی میں اس کا شکر گزار ہوں اور نواز کا بھی جس نے میرے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ ساس نے آہستہ سے کہا، نواز نے جو قربانی دی وہ ہر دن میری دعا کا حصہ ہے،
اور تم دونوں کی موجودگی میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی دوپہر فراز روانہ ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے ہمیشہ کی طرح اسے دعا دی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر مسکرا کر دیکھا، اور تم دعا کرتی رہو، یہی کافی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور گھر میں ایک بار پھر وہ خاموشی اتر آئی جو صرف تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا میدان فرض میں ہوتا ہے۔ لیکن اس بار یہ خاموشی اجنبیت یا ڈر کی نہیں تھی، یہ ایک فخر کے ساتھ جڑی ہوئی خاموشی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں نے گھر کے معمولات سنبھالے، ساس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پرانی تصویریں دیکھی، نواز کی کچھ چیزیں ترتیب سے رکھی، ایک الماری میں رکھی اس کی ڈائری بھی نکالی جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جب وقت آئے گا میں ثابت کروں گا کہ بھائی کی عزت کے لیے جان دینا کوئی نقصان نہیں، یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ میں نے ڈائری بند کی اور دل میں سوچا کہ وہ واقعی جیت گیا۔ تیسرے دن شام کو فراز لوٹ آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کھولا تو سامنے وہی تھکن زدہ مگر مطمئن چہرہ۔ میں نے مسکرا کر کہا، وقت پر آ گئے، وعدہ نبھانا آ گیا ہے۔ ہم نے کھانے کی میز پر سادہ سا کھانا کھایا۔ 2 دن کی روحداد سناتا رہا، میں سنتی رہی۔ ساس نے کہا، یہ گھر اب مکمل لگتا ہے کیونکہ تم دونوں نے اسے عزت، محبت اور قربانی سے سنوارا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے فراز نے مجھ سے پوچھا، کیا کبھی دل میں خوف نہیں آتا کہ اگر میں واپس نہ آؤں؟ پہلے آتا تھا، بہت شدت سے، لیکن اب نہیں۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے فرض کے لیے جدا ہونے کی ہمت کا نام بھی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں کھو دینا میرا سب سے بڑا ڈر تھا، لیکن تم تو نواز کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئی ہو، کیونکہ اب مجھے قربانی کا مطلب سمجھ آ چکا ہے۔ نواز گیا مگر ہمیں ایک سبق دے گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، تمہیں کبھی ملال ہوا؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہوتا، کوئی دکھ، کوئی پیچیدگی نہ ہوتی، لیکن پھر سوچتی ہوں اگر سب آسان ہوتا تو شاید ہمیں یہ احساسات بھی نہ ملتے۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے، باہر چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے جیسے مسکرا رہے تھے۔ آج بھی جب فراز مشن پر جاتا ہے میں اسے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، کیونکہ اب جانتی ہوں کہ قربانی سے بڑی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ سچی محبت صرف ساتھ نبھانے میں نہیں بلکہ قربانی دینے اور صبر کرنے میں ہوتی ہے۔ فرض نبھانے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں، حوصلہ بننا ہی اصل وفاداری ہے۔